میتھڈ کو فالو کرتا ہوں، کیونکہ مفتی رشید احمد صاحب کی تحقیق کے مطابق وہ نارتھ امریکہ کی تحقیق بھی وہی ہے جو مفتی رشید احمد صاحب بھی فلکیات کے ماہر تھے، لیکن بہرحال آپ ام القریٰ یا کوئی بھی اس میں یا جو اس پہ ہوا ہے اسی کو سیٹ کر لیں۔ تو اہم چیز کیا ہے کہ لوکیشن، یعنی کہاں سے جہاز نے اڑنا ہے، کتنے بجے اڑنا ہے، وہ ڈال دیں اس میں، اور بٹن دبائیں گے تو وہ پورا کہ آپ کی جو یہاں کی لوکل ٹائم ہے نا اس کے حساب سے یہ گھڑی یہ والی بھی ایک رکھا کریں جہازوں میں، کیونکہ موبائل جو ہے نا وہ ٹائم چینج کرتا رہتا ہے لوکیشن کے اعتبار سے، یہ جو مینول گھڑی ہے یہ نہیں کرتی ٹائم چینج، تو اس گھڑی کے حساب سے وہ آپ کو بتا دے گا کہ فجر کتنے بجے، ظہر کتنے بجے، عصر کتنے بجے، اور وہ بھی بتا دے گا ڈائریکشن آف قبلہ، تو اس سے نماز پڑھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ جہاز میں حتی الامکان کوشش کیا کریں ایئرپورٹ پہ نماز پڑھیں، جہاز میں نہ پڑھیں، سب سے پہلی کوشش تو یہ ہو۔ جہاز میں جب پڑھیں جب ایئرپورٹ پہ نماز کا ٹائم داخل ہی نہیں ہوا، یا داخل ہوا ہے لیکن وہ پڑھنے نہیں دے رہے، فوراً کہہ رہے جہاز میں بیٹھو، اور پھر جہاز میں دو نمازیں اکٹھی پڑھ لیا کریں۔ اکٹھی کیسے؟ جب ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ظہر کا ٹائم اتنے بجے ختم ہو رہا ہے، عصر کا ٹائم اتنے بجے شروع ہو رہا ہے، جیسے 3:30 بجے ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور عصر 3:30 بجے۔ اچھا، عصر کا ٹائم بھی جو فقہ شافی کے مطابق ہے وہ والا ٹائم رکھا کرے، اس میں آسانی ہے، کیونکہ وہ صرف شافی فقہ نہیں ہے، فقہ حنفی بھی ہے، وہ احناف میں دونوں ٹائم پہ نماز جائز ہے، اس ٹائم پہ بھی جائز ہے جس میں سعودی عرب میں ہوتی ہے جو اول وقت میں ہوتی ہے، اور اس ٹائم پہ بھی جائز ہے جو ہمارے انڈیا، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں ٹائم ہے۔ افضل ٹائم ہمارے نزدیک یہ ہے، یہ افضل وقت ہے، لیکن اس ٹائم پہ بھی اثر ہو جاتی ہے۔ تو سفر میں تو میں اسی ٹائم پہ ہی پڑھتا ہوں، کیونکہ سفر میں اگر اس ٹائم کا انتظار کرے نماز کے قضا ہونے میں پتہ ہی نہیں چلتا، اثر قضا ہو جاتی ہے پھر۔ تو اب آپ نے جو شافعی ٹائم سیٹ کر لیا اس میں کہ عصر شافعی، ایپ میں پوچھتا ہے حنفی، شافی، یہ سب پوچھ رہا ہوتا ہے آپ سے، تو آپ نے شافی ٹائم سیٹ کر لیا عصر کا۔ تو اب آپ نے کیا کیا، فار ایگزامپل 3:30 بجے عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، تو آپ نے کیا کیا، جہاز میں وضو کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کوشش کریں ایئرپورٹ سے وضو بچا کے رکھیں، لیکن اگر وضو نہیں بچا، اسٹیمنا اتنا نہیں ہے، تو پھر آپ جب جہاز کے واش روم میں گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے، وضو کریں، پانی کم بہائیں، اور ایک پلاسٹک کے گلاس سے پاؤں واش کر لیں۔ آپ پلاسٹک کے گلاس لیا، اس میں پانی بھر کے، جو بیسن ہوتا ہے نا، جو کموڈ ہوتا ہے، اس میں جا کے پاؤں دھوئے، پانی کم سے کم استعمال کریں۔ اس کے بعد بھی نیچے جو گیلی جگہ رہ گئی ہے تو ٹیشو سے وہ جگہ خود بیٹھ کے صاف کریں۔ میں یہ کرتا ہوں ہمیشہ جہاز میں، جب میں وضو کرتا ہوں تو نیچے کی جگہ کو میں خود کلین کرتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ وضو کر کے کیچڑ بنا دیں گے نا، بہت برا اثر پڑتا ہے کہ یار یہ نمازی لوگ گندگی پھیلاتے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے بعض 10 15 نمازی ہیں، وہ سب وضو کر کے آ رہے ہیں، پورا کیچڑ کر دیا انہوں نے، اتنی گندگی کر دی، یہ بری بات ہے۔ آپ جب جائیں نیچے پانی گرا ہے اس کو اچھی طریقے سے ٹیشو سے صاف کریں اور اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں ٹیشو کو، پھر اپنے ہاتھ آپ اچھی طرح دھو لیں۔ آپ کے بعد کوئی بھی انگریز جائے نا تو وہ یہ نہ تبصرہ کرے کہ یار یہ نمازی آتے ہیں ہمارا واش روم گندا کر کے چلا جاتا ہے۔ یورپ امریکہ میں کسی بھی واش روم میں، کیونکہ وہاں پانی نہیں ہوتا، وہاں پانی نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں ہماری تشریف گندی رہے لیکن جگہ گندی نہ ہو، جو نیچے جو ہے نا وہ واش روم گندا نہ ہو، تشریف پہ کمپرومائز کر لیا انہوں نے۔ ہم لوگ ہمارے پاکستانی تشریفوں کو رگڑتے رہتے ہیں گھنٹہ بیٹھ کے، لیکن واش روم کو کیچڑ بنا کے جاتے ہیں۔ تو بھائی اسلام میں سب چیزیں صاف رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میری عادت ہے یورپ امریکہ ان ملکوں میں جب میں واش روم میں پانی یوز کرتا ہوں تو جو پانی کی چھینٹیں باہر پڑی ہیں، کیونکہ ان کے یہاں تو نہیں ہوتا نا، صاف ہوتا ہے، تو میں اس کو ٹیشو پیپر سے لے کے صفائی کرتا ہوں نیچے تک۔ نیچے کا مطلب جو واش روم میں جہاں پاؤں رکھتے ہیں نا، جہاں بیٹھتے ہیں لوگ، پاؤں رکھنے کی جگہ وہ گیلی ہو جاتی ہے نا چھینٹوں سے، اس کو آپ صاف کریں، گیلی نہ رہنے دیں، اور پھر اس ٹیشو کو ڈسٹ بن میں ڈالا، ہاتھ دھوئے، باہر آ گئے۔ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر آپ نے بوتل سے استنجا کیا، پانی بوتل ہی لے جانی پڑتی ہے باہر ملکوں میں، بوتل میں پانی بھر کے لے گئے، اس سے آپ استنجا کرتے ہیں پانی سے، تو وہ پانی کی چھینٹیں دائیں بائیں جاتی ہیں، تو جو غیر مسلم لوگ جب جلتے ہیں تو وہ ان پہ یہ اثر جاتا ہے کہ مسلمان لوگ ہمارے واش روم کو گندا کر کے جاتے ہیں، اپنی تشریف کا خیال ہے، ہمارے واش روم کا خیال نہیں ہے۔ میرا خیال ہے بات سمجھ، کہتے ہیں ان کو اپنی تشریفوں کی پڑی ہوئی ہے، ہمارا واش روم گندا ہو رہا ہے، پانی پھیل جاتا ہے نا، برا گھن آتی ہے پھر۔ تو بھائی وہ آپ نے ٹیشو سے لے کے وہ سارا واش روم کلین کیا، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، مسلمانوں کے برے اثرات جاتے ہیں، ہر جگہ گندگی پھیلا کے آتے ہیں۔ جہاز میں تو میں نے دیکھا ہے نمازی لوگوں نے جو کیچڑ پھیلائے ہوتے ہیں نا جہاز میں، 15-20 نمازی اکٹھے سفر کر رہے ہو، جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک کیچڑ بنا کے رکھا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، 3:30 بجے اگر عصر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو جہاز میں آپ نے 3:15 بجے وضو کیا، اور 3:25 پہ عصر کی نماز پڑھی، 2 رکعتیں ہلکی سی، 2-3 منٹ کے بعد
سوری ظہر کی نماز پڑھی 2-3 منٹ کے بعد عصر کا وقت داخل ہو گیا, اسی وضو سے عصر بھی نمٹا دیا آپ نے. سمجھتے ہو؟ اگر کھڑے ہو کے پڑھنے دے رہے ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھ لیں, نہیں پڑھنے دے رہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھ لیں. لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ پھر ایئرپورٹ پہ اتر کے اس نماز کو لوٹا لیں, کیونکہ فرض نماز میں قیام ضروری ہے. تو اور قیام پہ قدرت بھی, لوگ کہتے ہیں معذور ہیں, معذور نہیں ہوتے, وہ قدرت ہوتی ہے قیام پہ, وہ لوگ پڑھنے نہیں دے رہے ہوتے. تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ شرعی قدرت نہیں ہے. قدرت نہ ہونے کا مطلب بیمار ہیں, کھڑے نہیں ہوا جا رہا, وہ ہے. لیکن یہاں تو قدرت ہوتی ہے, وہ جہاز کا عملہ پڑھنے نہیں دیتا, ان سے الجھے نہیں زیادہ, وہ نہیں پڑھنے دے رہا تو سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لے. لیکن پھر اس نماز کو احتیاط اسی میں کہ اتر کے ایئرپورٹ پہ دہرا لیں, قضا نہ کریں آپ. اسی طرح مغرب عشاء میں بھی ایسا ہی ہے, لمبا سفر ہے مغرب, دیکھو یہاں سے آپ امریکہ جاتے ہیں نا تو ایک نماز بھی نہیں آتی بیچ میں, 15 گھنٹے کے سفر میں بھی کبھی آئے گی تو ایک آدھ نماز شاید آ جائے, وہ بھی نہیں پڑھے تو ایئرپورٹ پہ بھی ٹائم ہوتا ہے. میں جب امریکہ گیا تو ظہر کی ہم لوگ فجر پڑھ کے ایئرپورٹ سے سوار ہوئے تھے جہاز پہ, کراچی میں ہم نے فجر پڑھی ہے, اس کے بعد ظہر کا ٹائم داخل ہوا ہے, یعنی ظہر کا ٹائم جب امریکہ میں ایئرپورٹ پہ اترے تو بھی ظہر کا ٹائم تھا, کیونکہ آپ جہاں سورج جا رہے ہیں اسی ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہوتے ہو تو ٹائم ہی نہیں آتا آپ کا. لیکن جب واپس آتے ہو نا تو سورج کے اگینسٹ آتے ہو, پھر ٹھکا ٹھک نمازوں کے ٹائم آتے ہیں, ٹھکا ٹھک. پھر اس میں اپلیکیشن ضروری ہوتی ہے, پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ مغرب اور عشاء کا وقت آپ نوٹ کر لیں, مغرب قضا کب ہو رہی ہے اور عشاء کا وقت داخل کب ہو رہا ہے. سمجھتے ہو؟ اس میں بھی مغرب کا جو ٹائم ہے نا, علمی بات ہے, تھوڑی خشک بات ہے, لیکن علماء کے سمجھنے کی بات ہے. مغرب میں بھی 2 ٹائم ہے, ایک ہے شفق احمر جب سرخ روشنی غائب ہو جائے, اور ایک ہے جب سفید روشنی غائب ہو جائے. پہلے سرخ روشنی غائب ہوتی ہے, پھر سفید روشنی غائب ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب سفید روشنی غائب ہوگی تو عشاء کا ٹائم شروع ہوگا. امام شافعی کے نزدیک جب سرخ روشنی غائب ہوگی تو عشاء کا ٹائم شروع ہوگا. تو امام ابو حنیفہ کے جو دونوں شاگرد ہیں, امام ابو یوسف, امام محمد, انہوں نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے, اور ان کی وہی رائے ہے جو امام شافعی کی رائے ہے, یعنی جب سرخ روشنی غائب ہو جائے تو عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور دلیل کے لحاظ سے بھی یہ قول چونکہ زیادہ مضبوط ہے, اس لیے فقہ حنفی میں اس موقع پر بھی امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں ہے, بلکہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے, یعنی امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں امام یوسف اور امام محمد, کیونکہ حدیث میں اس قول کی دلیل زیادہ مضبوط ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا اندھی تقلید کرتے ہیں امام حنیفہ کی, ایسا نہیں ہے. فقہ حنفی میں بہت سے اقوال ہیں جن میں امام حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا گیا, ان کے شاگردوں کے قول پہ فتویٰ دیا گیا ہے. تو لیکن ہمارے ہاں جو نقشے بنے ہوئے ہیں نا عشاء کی نمازوں کے, وہ امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق بنے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اس میں احتیاط ہے, کیونکہ تمام ائمہ کے نزدیک عشاء کا وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے. تو احتیاط تو اسی میں ہے کہ آپ جب سفید روشنی غائب ہو تب پڑھیں, یہ ٹائم دیر سے شروع ہوتا ہے, تو اس میں سب کے نزدیک عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو سرخ روشنی جب غائب ہوتی ہے تو امام حنیفہ کے نزدیک نہیں ہوتا, اور بھی کچھ اسلاف ہیں جن کے نزدیک نہیں ہوتا, جمہور کے نزدیک ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس ٹائم پہ بھی وقت داخل ہو جاتا ہے, جو احناف میں بھی جس قول پہ فتویٰ ہے اس کے مطابق وقت داخل ہو جاتا ہے. تبھی مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے جو نقشے چھاپے ہیں نا عشاء کی نماز کے, ان میں عشاء کی نماز کا وقت ان وقتوں سے 10-15 منٹ پہلے داخل ہو رہا ہے, تو اس میں بھی کوئی نماز پڑھ لے گا ہو جائے گی. تو سفر میں اسی میں آسانی ہے, تو اس لیے سفر میں جب ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں آپ تو اس میں بھی عشاء کا وقت بھی فقہ شافعی کے مطابق رکھیں. تو وہ ہے تو کہنے کو فقہ شافعی, لیکن وہ فقہ حنفی بھی ہے. لیکن ایپلیکیشن والے کو تو اتنی باریکیاں نہیں پتا ہوتی نا, جو ایپلیکیشن بنانے والے ہیں دنیا میں جو سافٹ ویئر ہیں ان کو تھوڑی پتا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں شافعی قول ہے, یہ حناف کا قول ہے. وہ حناف کا ہوتا نہیں ہے, وہ صرف امام حنیفہ کا اکیلے کا قول ہوتا ہے, حناف کا نہیں ہوتا وہ. تو اس لیے وہ اس میں فقہ شافعی کے حساب سے عشاء کا ٹائم اور فقہ شافعی کے حساب سے عصر کا ٹائم. تو اب کیا ہوگا کہ جو ٹائم مغرب کا ختم ہو رہا ہے, مثال کے طور پر 6:30 پہ مغرب کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو آپ نے 6:25 پہ 3 فرض پڑھ لیے مغرب کے, اور جیسے ہی عشاء کا ٹائم داخل ہوا اسی وضو سے آپ نے فوراً عشاء پڑھ لی. تو سفر میں یہ کیا جا سکتا ہے, اور بیماری میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے. بیماری کا مطلب گھر میں کوئی بوڑھا ہے جس کو بار بار وضو کرانا مشکل ہے. اب بوڑھے لوگوں کو یا بیمار کو, مریض کو وضو کرانا بہت مشکل ہوتا ہے, تو پھر اس کی بھی ایک وضو سے 2 نمازیں نمٹایا کریں. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے نبی نے 2 نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھی ہیں, میں نے اس پہ پورا رسالہ لکھا ہوا ہے, بس ٹائم ہی نہیں مل رہا اس کو انٹرنیٹ پہ میں یعنی ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈالوں. آپ حدیثوں کو دیکھیں گے تو حدیثوں میں اسی طرح سے 2 نمازوں اکٹھا کیا گیا ہے کہ مغرب کو مؤخر کیا عشاء کے قریب, اور مغرب پڑھی. بخاری کے الفاظ ہیں ثم تلبث یسیرا, تھوڑی دیر آپ نے تھوڑا سا وقفہ کیا, پھر عشاء کی نماز پڑھی ہے. عبداللہ بن عمر سے یہ ثابت ہے. تو یہی طریقہ ہے 2 نمازوں اکٹھا کرنے کا. یہ طریقہ احادیث میں
واضح طور پر ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی ظہر بھی پڑھ لی عصر بھی پڑھ لی، یا ظہر کو عصر کے ٹائم کے اندر لے جا کے پڑھا گیا ہے، یا مغرب کو عشاء کے وقت میں لے جا کے پڑھا گیا، کسی صحیح حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ تو باقی یہ میرے ذمہ قرض ہے، میں دلائل کے ساتھ اس کو ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈالوں گا۔ رسالہ تو میں نے لکھ لیا، وہ میں چھاپ اس لیے نہیں رہا کہ پہلے میں ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈال دوں، پھر میں اس کو سوائے حج کے موقع پہ، حج پہ جو آپ نے ظہر اثر ملائی ہے وہ حقیقت میں ملائی ہے۔ اس بارے میں عبداللہ بن مسعود کی بہت واضح حدیث ہے کہ نبی نے کبھی دو نمازوں اکٹھا نہیں کیا۔ اکٹھے کا مطلب اس طرح اکٹھا کہ ظہر کے ٹائم پہ اثر پڑھ لیو یا مغرب کو عشاء کے وقت میں جا کے پڑھاؤ، ایسی کوئی صریح حدیث نہیں ہے، اور عبداللہ بن مسعود کی حدیث اس کے خلاف ہے۔ تو صرف حج کے موقع پہ ہے کہ مزدلفہ میں آپ نے مغرب پڑھنی نہیں ہے، وہ اور واجب ہے وہاں پہ کہ آپ عرفات میں مغرب پڑھنی نہیں ہے، آپ نے قضا کرنی ہے، لازمی ہے۔ آپ نے مزدلفہ میں جا کے مغرب عشاء، جب وہاں پہ آپشنل نہیں ہے، وہاں لازمی ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو حج پہ سفر کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک دھندا شروع کر دیا ہے، شاپنگ کے لیے جانا ہے نا تو ظہر کے ساتھ اثر پڑھ رہے ہیں، وہ ظہر کے وقت میں ہی کہ ضرورت ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کہتے ہیں نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، اور مقررہ اوقات بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے حدیث جبریل کہ ہر نماز کا نبی نے ایک الگ ٹائم بتایا کہ یہاں سے یہاں تک فجر، یہاں سے یہاں تک ظہر، یہاں سے یہاں تک عصر، یہاں سے یہاں تک مغرب، یہاں سے یہاں تک عشاء۔ اور اس میں آپ نے سفر اور حضر میں کوئی فرق نہیں کیا ہے، بلکہ سفر کے بارے میں جب آپ کی فجر کی نماز قضا ہوئی، کسی صحابی کی آنکھ نہیں کھلی، آپ کی بھی آنکھ نہیں کھلی، تو سفر میں آپ نے یہ فرمایا کہ لیس فی النوم تفریط، کہ نیند میں اگر نماز قضا ہو جائے تو یہ کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ تفریط اس میں ہے کہ ان تؤخر الصلاۃ عن وقتها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیا جائے، تو یہ تو آپ نے سفر میں فرمایا ہے، اور نمازوں کے اوقات وہ حدیث جبریل میں ہے۔ عبداللہ بن مسعود یہ جو حدیث ہے نا، قرآن کی آیت ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حفاظت کا مطلب اپنے وقت پہ پڑھی جائے، تو سفر حضر دونوں میں ہے۔ اور اللہ نے سفر میں میدان جنگ میں بھی نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ نماز کا طریقہ بدل دیا کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، سواری پہ پڑھو۔ اگر اس طرح سے جمع کی اجازت ہوتی تو اتنی تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی مغرب کو عشاء کے وقت میں لے جا کے پڑھ لو، ظہر کو عصر کے وقت میں لے جا کے پڑھ لو۔ اور پھر اللہ سفر کے موقع پہ یہ کیوں نازل کرتے کہ ہم نے اس لیے یہ نماز کا تمہیں حکم دیا کہ کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کے نہیں، تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہو جنگ میں۔ آگے فرمائے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے، تو اوقات کی وجہ سے۔ اور یہ جو سفر میں 4 کی 2 کی ہیں، یہ سہولت اسی لیے تو دی ہے کہ وقت کے اندر پڑھانا آسان ہو جائے۔ جب ایک رخصت دی جاتی ہے تو کسی بڑی آزمائش سے بچانے کے لیے دی جاتی ہے، کیونکہ اصل میں اسلام چاہتا ہے کہ نمازیں اپنے وقت کے اندر پڑھی جائیں۔ تو سفر میں ہمیں 4 کی 2 کر دی ہیں تاکہ وقت سے ٹالنے کا عذر ختم ہو جائے۔ آپ یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ وقت پہ پڑھتا تو 4 رکعتیں تو بڑی مشکل تھیں، قافلہ نکل جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، مسائل کھڑے ہو جاتے، تو اللہ نے 4 کی 2 کر دی کہ تاکہ اب یہ عذر نہ کرو کہ میں ظہر کی نماز ٹائم پہ پڑھ نہیں سکا، میں عصر کی نماز ٹائم پہ پڑھ نہیں سکا۔ اللہ کہتے ہیں چلو مختصر پڑھ دی، تو مختصر کروائی اس لیے کہ ٹائم کی پابندی آسان ہو جائے۔ اگر اتنی اجازت ہوتی کہ ظہر میں نہیں پڑھو، عصر میں پڑھ لو، یا عصر کو ظہر میں پڑھ لو، تو پھر یہ 4 کی 2 کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو 4 پڑھنا بھی آسان تھا۔ اصل تو ٹائم کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ ٹائم کی سیٹنگ آؤٹ نہیں ہونی چاہیے، 4 کی 2 کر دو، یہ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ایک رخصت دی اس لیے جاتی ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، آپ چاہتے ہو بندہ آفس میں لازمی آئے، چھٹی نہ کرے، اور ٹائم ہے اس کا 8 بجے، اب وہ چھٹیوں پہ چھٹیاں کر رہا ہے، ٹائم پہ نہیں آ رہا، چھٹیاں بھی کر رہا ہے، تو آپ ایک پابندی ہٹا دیتے ہو اس سے۔ آپ کہتے ہو چل 8 بجے کی پابندی میں ختم کر رہا ہوں، تو 11 بجے آ جایا کر، چھٹی نہیں کرنا۔ یہی ہوتا ہے نا، چھٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو دنیا کا اصول ہے جب بھی کوئی رخصت دی جاتی ہے تو کسی دوسری چیز کی پابندی بڑھانے کے لیے دی جاتی ہے کہ چلو ہم تمہیں یہاں سے سہولت دے رہے ہیں کہ تم چھٹیاں پہ چھٹیاں کر رہے ہو، اس لیے کہ 8 بجے آنا مشکل ہے، تو ہم 8 کے بجائے تمہیں آپشن دے رہے ہیں کہ 8 بجے آؤ یا 11 بجے آؤ، چھٹی کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں 8 بجے ہی آؤ، تو پھر کیا اس کو آپشن دیا جائے گا؟ چھٹی کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہوا کرو چھٹی کر لیا کرو، لیٹ ہونے کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ اگر کبھی تمہیں آنا مشکل ہونا تو نہیں آؤ، ٹلا مار دو، لیکن دیر سے آؤ گے نا، 9 بجے آؤ گے تو سارے دفتر کے لوگ بھی تمہیں دیکھ کے خراب ہو رہے ہیں، کوئی عذر ہوا کرے آیا ہی نہ کرو، لیکن جب آنا ہے تو ٹائم پہ آؤ۔ تو ایک طرف سے رخصت دی جائے گی نا، یا تو یہ رخصت دی جائے گی
کہ بھائی ٹھیک ہے ٹائم کی پابندی ہٹائی جا رہی ہے، لیکن دوسری یہ کیوں ہٹائی جا رہی ہے؟ تاکہ چھٹی نہ کر سکے، یہ رخصت اس لیے دی جا رہی ہے. یا چھٹی کی پابندی ہٹائی جا رہی ہے کہ چھٹی کر سکتے ہو لیکن ٹائم پہ آؤ. پھر تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا سفر میں ان کے لیے نمازوں کے اوقات بہت محدود ہوتے ہیں، ظہر کو ظہر میں پڑھنا اثر کو مشکل ہو جائے گی، تو اللہ نے کہا چلو 4 کی میں کتنی کر رہا ہوں؟ 2 کر رہا ہوں. تو یہ اس لیے کی ہے کہ وہ جو ٹائم کی پابندی ہے اس کو فوکس کرو، وہ اب اس میں رخصت کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے امام حنیفہ کا پلڑا دلائل کی دنیا میں بہت بھاری ہے. اور یہ جو میں کہتا ہوں نا اس میں امام حنیفہ کی رائے کمزور تھی، تو اس لیے احناف نے فتویٰ دے دیا صاحبین کے قول پہ. یہ بھی کمزور ظاہری اعتبار سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، ظاہری اعتبار سے، ورنہ ڈیپ میں آپ جاؤ بہت ساری چیزیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں کمزور، لیکن جب اس کی ڈیپ میں انسان جاتا ہے تو امام صاحب کا پلڑا اس میں بھاری ہوتا ہے. لیکن بہرحال 1.5 انچ کی الگ مسجد بنانے کے بجائے احناف کا یہی اصول ہے کہ مشائخ نے اگر دیکھ لیا کہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے صاحبین کے قول پر، تو پھر وہ امام صاحب کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں. مفتی صاحب میں ملیشیا جا رہا ہوں تو آپ نماز یہ حلال ٹرپ کے نام سے آج کے دور میں پیر و مرشد کو کس حد تک ماننا ہے، کس حد تک رائے لینی چاہیے؟ بہت پیارا سوال ہے. پیر و مرشد کو کس حد تک مانا جائے؟ ڈاکٹر کو کس حد تک مانتے ہو آپ؟ علاج کی حد تک نا، اس کی ہر بات سے متفق ہونا ضروری ہے. آپ پی ٹی آئی کے تھے، ڈاکٹر جے یو آئی کے نکلے، لیکن آپ کو پتا یہ ڈاکٹر کڈنی کا بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے. آپ گئے اس کے پاس کڈنی کی دوا لینے کے لیے، اس نے عمران خان کو یہودی بولنا شروع کر دیا، حالانکہ آپ پی ٹی آئی کے تھے. آپ بولو گے یہودی بول، تو کچھ بھی بول، کڈنی کا اسپیشلسٹ تو ہے، تو میں تیری صرف گردوں کے بارے میں تیری بات کو مانوں گا، باقی کوئی بات میں تیری نہیں مانوں گا، کیونکہ آپ اس سے لینے کیا جا رہے ہو؟ علاج. یہی بات ہے نا. اسی طرح اگر وہ پی ٹی آئی کا ہے، آپ اس کے پاس گئے اور آپ جے یو آئی کے تھے، اس نے مولانا فضل الرحمان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، آپ کہو گے بھائی یہ تمہاری ذاتی رائے ہے، مجھے گردوں کی دوا دے دو. آپ کو پتا ہی اپنی فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے، گردے کا علاج یہ بہت اچھا کرتا ہے. جب میں نے دیکھا لوگ ہندوؤں سے علاج کرا رہے ہوتے ہیں، لوگ عیسائی مسیحیوں سے علاج کرا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو آدمی کہتا ہے بھائی اس کا پرسنل معاملہ ہے. لوگ یورپ امریکہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ تو کیا ہم ان کے نظریات سے متفق ہیں؟ بھائی وہ اسلام کو نہیں مانتے، ہم اسلام کو مانتے ہیں، لیکن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ پیر و مرشد سے آپ نے لینا کیا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے ان کی جب صحبت اختیار کی جائے تو آپ کے دل میں بھی اللہ کی محبت آٹومیٹیکلی آ جاتی ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اہل اللہ کے پاس بیٹھو گے اللہ کی محبت آئے گی، دنیا پرستوں کے پاس بیٹھو گے تو کیا آئے گی؟ دنیا کی محبت. ابھی مولانا عباد اللہ صاحب کا اتنا پیارا بیان تھا یار مدنی مسجد میں، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اس دفعہ گئے مکی مسجد میں، بیان کیسا 2 گھنٹے، کتنا زبردست. تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے، تبلیغ والوں کے پاس، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت. اب آپ بھی پیر صاحب کے پاس گئے کہ بھی میرے اندر یہ گناہ ہے، گناہ چھڑوانے کے لیے مجھے جو ہے جمشید پہ دل آ جاتا ہے، حالانکہ یہ فطرت کے خلاف ہے نا. بعض لوگوں کو لڑکوں کا عشق ہوتا ہے، تو مجھے یہ غلط چیز کی عادت پڑ گئی ہے. پیر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یہ اللہ کی ذکر کیا کرو، یہ ذکر کیا کرو، اس طرح سے کیا کرو وغیرہ وغیرہ، تاکہ تمہارے دل میں یہ مردار کی محبت نکلے. کسی سے حرام عشق ہو گیا، وہ چھوٹ نہیں رہا وغیرہ وغیرہ، یا دنیا کی محبت ہے، پیسوں سے محبت ہے. تو یہ ساری چیزیں کس کی فیلڈ ہے؟ پیر و مرشد کی. تو پیر و مرشد کو بس اس حد تک ہی لفٹ کرانی ہے، باقی اس کی سیاست میں الگ رائے ہو سکتی ہے، آپ کی الگ رائے. سمجھ رہے ہو؟ میڈیکل سائنس میں اس کی الگ تحقیق ہو سکتی ہے، آپ کی. یہ نہیں کہ پیر و مرشد کو بخار ہوا، جو دوا میرے پیر نے کھائی ہے میں بھی وہی کھاؤں گا، نہ بھائی. یا پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کڈنی کے لیے فلاں ڈاکٹر سے علاج کرا، فلاں سے نہیں. پیر صاحب میری اپنی تحقیق بھی ہے، مجھے پتا ہے فلاں ڈاکٹر اس میں اچھا ہے، وہ آپ کو بھی بیوقوف بنا گیا ہے. تو اب یہ نہیں کہ آپ بن گئے تو میں بھی بن گیا. کورونا میں بھی پیر صاحب سے پوچھا جائے، پیر صاحب کووڈ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سیاست میں بھی پیر صاحب سے پوچھا جا رہا ہے، عمران خان ہے یا مولانا فضل الرحمان ہے یا شہباز شریف کو ووٹ دینا ہے. اس میں پیر کی رائے کی حیثیت کیا ہے؟ 0. اور اس میں پیر کی بات غلط بھی ہو تو بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے، بدگمان بھی نہیں. آپ بولیں پیر صاحب کو جب اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہے تو غلطی کر سکتے ہیں، وہ 100 دفعہ غلطی کر سکتے ہیں. تو ہم نے ان سے یہ پوچھنا ہی نہیں ہے، یہ آپ کی حماقت ہے. ان سے پوچھ کیوں رہے ہو یہ باتیں؟ آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں پیر صاحب سے، پیر صاحب نے یہ بیان دیا اور ہمارے تو فلاں نے یہ بیان دیا، تو پیر صاحب سے بدگمان کیوں نا. میں بار بار وہ حدیث پیش کرتا ہوں، صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے صحابی سے فرمایا کہ تعبیر نخل یعنی کھجور میں نر کھجوروں کا جو بھور لے کے مادہ کھجوروں کے درختوں پہ ڈالا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا ایسا مت کرو. صحابی نے نہیں کیا، کھجوروں کی فصل میں نقصان ہو گیا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے مشورے پر عمل کیا تھا لیکن کھجوروں کی فصل میں نقصان ہوا. تو صحیح حدیث ہے مسلم کی، نبی نے فرمایا
انتم اعلم بامور دنیاکم منی، یہ دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، یہ دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. اگر میں نے تمہیں مشورہ دیا تو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. دین کی باتیں مجھ سے پوچھو، دنیا میں تم مجھ سے زیادہ ماہر ہو. تو آپ کسی عالم کی، بزرگ کی سیاسی بات سے 100 دفعہ اختلاف کریں، آپ کو پورا رائٹ ہے، لیکن اس اختلاف کی بیس پہ اس کی توہین کرنا، اس کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑنا. بھائی اس کی جو دین میں حیثیت ہے، فتوے میں اس کی حیثیت ہے، جائز ناجائز میں اس کی حیثیت ہے، وہ پھر بھی برقرار ہے. حضرت مفتی تقی صاحب نے گورنر کی تعریف میں 2 لفظ کہہ دیے تھے، پوری دنیا خلاف ہو گئی ان کے. مجھے میسج بھیج رہے ہیں، مفتی صاحب نے کہہ دیا گورنر جو ہے نا اچھا انسان ہے. میں نے کہا ان کی سیاسی رائے ہے بھائی، اگر آپ کو اختلاف ہے آپ بولو حضرت کی رائے سے متفق نہیں ہے. اب یہ تھوڑی کہ وہ 2 نمبر ہو گئے یار، یہ تو کوئی بھی رائے قائم کر سکتا ہے نا اس میں. اور ان بیچاروں نے تعریف نہیں کی تھی، ایک عمل کی تعریف کرتی تھی. رات کو وہ چکر شکر لگا لیتا ہے اٹھ کے، اچھا کام ہی کر رہا ہوگا چکر وکر. تو میں نے بھی گورنر سے میں بھی ملا ہوں، تھوڑا راتوں کو اٹھ کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوتا ہے. اب بظاہر تو اچھا ہی لگ رہا ہے، ماضی کس نے دیکھا، ہو سکتا ہے ماضی میں اچھا نہ رہا ہو، لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن اب اختلاف رائے کرو اس میں 100 دفعہ کرو. اتنی سی بات پہ ایک عالم دین کی خدمات کو زیرو کر دینا. ابھی جو ہم نے سیاست پہ بات کی اس پہ دیکھو لوگ ہمارے خلاف، کارنل مفتی بریگیڈیئر مفتی یاس سے یہ دل سے نکل گیا. نکال دو بھائی، ہمیں اتنے چھوٹے چھوٹے ظرف کے لوگ مارکیٹ میں چاہیے ہی نہیں، اتنے چھوٹے ظرف کے لوگ ہمیں چاہیے ہی نہیں. یہ جو آپ کی رائے سے ایک اختلاف کیا اور آپ نے کہا ہمارے دل سے ہی نکل گیا. تو ہمارے حضرات فرمایا کرتے تھے بڑے علماء کہ عوام کی عقیدت سے بہت جلدی متاثر نہ ہوا کرو. یہ عقیدت ایک دن میں بہت اوپر جاتی ہے، سیکنڈوں میں دھڑام سے نیچے آتی ہے. تو اس لیے سمجھدار لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ان کی رائے ہے ٹھیک ہے. اب دیکھو میں نے عمران خان کی تعریف میں 2-3 جملے بولے تھے کہ اس نے یونائیٹڈ نیشن میں اچھی تقریر کی، ایسی دھمکیاں ملی تھی. بھائی میں نے کب کہا کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں؟ بالفرض ہوں بھی، تو بھی مجھے یہ رائٹ نہیں ہے میں جے یو آئی جوائن کروں یا پی ٹی آئی جوائن کروں یا میں مسلم لیگ جوائن کروں. میں بھی تو پاکستانی ہوں. آپ اس سے اختلاف کریں، اس میں کیا جا رہا ہے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں سیاست میں آپ کیوں آ رہے ہو؟ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے خلاف بات جا رہی ہوتی ہے. جب میں نے عمران خان کی تعریف کی تھی نا، عمران خان کی نہیں کی تھی، اس کے 2-3 اچھے کاموں کی تھی، تو وہ جو عمران خان کو یہودی بولتے تھے وہ سب کہنے لگے تمہارا سیاست میں کام کیا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے سب لوگ کہنے لگے حق پرست مولوی صرف ایک ہی ہے دنیا میں. وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ تمہارا سیاست میں کام کیا ہے. آج میں شہباز شریف کی تعریف کر دوں تو پی ٹی آئی والے بولیں گے تمہارا سیاست میں کام کیا ہے، تم مفتی ہو. لیکن مسلم لیگی بولیں گے بندہ ہے. تو بھائی اگر ہم کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، آپ بولو مفتی صاحب آپ کی رائے سے ہمیں اختلاف ہے، یہ مفتی صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہے، یہ مفتی ہیں، ہم نے ان سے حلال و حرام کے مسائل پوچھنے. شہباز شریف اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے، مفتی صاحب کو ایز اے پاکستانی رائے دینے کا حق تو ہے، لیکن ہمیں اس رائے سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے. یہ بول دیا کرو، اس میں تمہارا گزارا ہو جائے گا. ورنہ ایک ایک کر کے نا سارے مفتیوں سے تم بدگمان ہو جاؤ گے، آخر میں اکیلے رہ جاؤ گے. تم سمجھ رہے ہو آخر میں کیا رہ جاؤ گے؟ کیونکہ آج کوئی مفتی تمہارے فیور میں کوئی سیاستدان کو پروموٹ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کل وہ اس کے خلاف ہو جائے تو وہ بھی گیا، وہ بھی گیا، وہ بھی گیا، ہوتے ہوتے 4 آدمی رہ جائیں گے، سب ختم. تو ڈاکٹروں کے ساتھ تو کبھی یہ سلوک نہیں کرتے تم لوگ کہ یہ ڈاکٹر شوگر اسپیشلسٹ ہے، لیکن چونکہ پی ٹی آئی کا ہے لہذا میں اس سے علاج نہیں کراؤں گا، میرے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گیا. یہ جے یو آئی کا ہے، میرے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گیا. کہتے ہیں بھائی میرا کام ہے اس سے دوا لینا، جو قادیانی بھی ہوگا نا تو دوا لے لو گے اس سے جا کے. نہیں کرنا چاہیے قادیانیوں سے علاج، لیکن عیسائی بھی ہوگا، مسیحی بھی ہوگا، ہندو بھی ہوگا، علاج کرو گے. بھائی وہ اگر گائے کو ماں بنا رہا ہے، وہ گائے کا کی پیشاب کو مقدس سمجھ رہا ہے، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے تو دوا چاہیے نا، مجھے تھوڑی پیشاب پلا رہا ہے وہ. لیکن مولویوں کے ساتھ لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے سے ذرا اختلاف ہوا، کرنل مفتی، بریگیڈیئر مفتی، اتنا زیادہ القابات سے ہمیں نوازا گیا ہے. اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں فوجیوں کے پاس جا کے کہوں کہ لوگوں نے تو مجھے بریگیڈیئر اور کرنل بنا دیے، مجھے وہ تمام بینیفٹس چاہیے جو بریگیڈیئر اور کرنل کو ملتے ہیں. 1000 گز کی مجھے زمین چاہیے، ملیر کینٹ میں ایک گھر چاہیے. اتنی تو گالیاں کسی سچی مچی کے بریگیڈیئر نے نہیں کھائی ہیں جتنی ہم جیسے جھوٹی موٹی کے بریگیڈیئر گالیاں کھا رہے ہیں. اور 1 روپے بھی نہیں مل رہا فوج کی طرف سے، کوئی شاباشی بھی نہیں ملی. تو ہم فری پھوکٹ کے بریگیڈیئر بھی بن گئے، لیکن سہولتیں ساری انڈا موڑ والی مل رہی ہیں ہم کو، ایک بریگیڈیئر والی ایک سہولت بھی نہیں مل رہی. تو آپ 100 دفعہ اختلاف کر لیا کرو. آپ بولا کرو مفتی صاحب آپ کے دینی باتیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، سیاست میں جو یہ آپ نے بات کی ہے
یہ آپ کی بات سے ہم 100% ڈس ایگری کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو اور مفتی عبد الرحیم صاحب کی بھی بات یہ ہے، اگر وہ کوئی ایسی بات کریں جو ہماری رائے سے مختلف ہو اور ہمیں لگے کہ وہ غلط ہیں تو ہم نہیں مانتے ان کی بات، نہیں مانتے ہم ان کی بات. اور اگر وہ لگے کہ وہ بات صحیح کر رہے ہیں پھر ہم مانیں گے، پھر آپ کے کہنے سے چھوڑیں گے بھی نہیں وہ. ٹھیک ہے نا، کہ آپ کہہ رہے ہو تو پبلک کہہ رہی ہے تو چھوڑ دیں، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن وہ پیر و مرشد ہیں ہمارے، تو پیر و مرشد کا کام ہوتا ہے اصلاح کرنا. تو ہمارا تعلق، تبھی تو میں کہتا ہوں 4 شادیوں کے تو بہت خلاف تھے، یہ تھے بھی، میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اب بھی ہوں. ہم نے نہیں مانی ان کی بات. ہم نے کہا بھائی شادیاں جو ہے نا حضرت، ہم آپ سے اللہ اللہ سیکھنے کے لیے، عبادت سیکھنے کے لیے، ان کے ساتھ میں نے 2 مہینے سفر کیا حج میں، اتنی زبردست عبادت ان کی. اللہ، میں نے تو لوگوں سے جا کے کہا یار کسی اللہ والے کے ساتھ عمرہ اور حج کرنے میں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ عمرہ حج کرنے میں بڑا فرق ہے. تو کسی اللہ والے کے ساتھ حج یا عمرہ کیا کرو تو تمہیں پتہ چلے گا بیت اللہ کی عظمت ہے کیا اصل میں. تو یہ چیزیں ہم نے ان سے سیکھی. شادیوں پہ ان کا اعتراض تھا ہماری. ہم نے کہا بھائی شادیاں آپ کا ٹاپک ہے ہی نہیں. ہمارے آپ کی ایک بیوی ہے، آپ کو کیا پتا، اور اس پہ آپ کی وہ ریسرچ بھی نہیں ہے جو ہماری ہے. سمجھ رہے ہیں نا، آپ کی وہ ریسرچ نہیں ہے جو ہماری ریسرچ ہے. ہم نے پبلک میں ہوگی، ان کی بھی ریسرچ ہوگی، وہ ایسا نہ مجھے تمیڑ لگا دیں تو کیا کر رہے تھے. لیکن بہرحال ہم نے نہیں مانی ان کی بات. انہوں نے منع بھی کیا ایک موقع پر. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ منع کر رہے ہیں تو خدا نہیں، آپ فتویٰ دو کہ حلال ہے حرام ہے، اور اگر فتویٰ دے دیتے حرام ہے تو ہم کون سا اس فتوے کو مانتے. کہتے پوری دنیا متفق ہے کہ حلال ہے، آپ کا ایک نیا فتویٰ ہے حرام. تو فتویٰ بھی نہیں ماننا تھا اس موقع پہ، تو اجماع امت کے خلاف فتویٰ ہوتا نا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ پیر کا ایک دائرہ کار ہے، اس دائرے سے پیر کو بھی نہ نکالو، خود بھی نہ نکلو. لیکن پیر اگر کوئی ذاتی رائے قائم کرتا ہے تو اور آپ کو اس کی رائے سے اختلاف ہے تو اس کی شان میں بے ادبیاں، گستاخیاں بھی مت کرو. کیونکہ اس طرح سے اگر آپ نے علماء کی توہین شروع کر دی جو آپ کی رائے سے متفق نہیں ہے تو پھر کوئی عالم نہیں بچے گا. تبھی ان سیکولر لبرل لوگوں کو دیکھیں، یہ سب علماء سے بدگمان ہیں. ان کی نظر میں نہ مفتی تقی صاحب ٹھیک ہیں، نہ مفتی عبد الرحیم صاحب ہیں، نہ مولانا حلیف جالندری صاحب ہیں، نہ تبلیغ والے ٹھیک ہیں، نہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے. ان کی نظر میں صرف وہ ٹھیک ہے جو سب مولویوں کو برا بلا کہتا ہے. یہ ایسے اسکالرز کے پاس جاتے ہیں اور تھوڑے دنوں میں پھر اس کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو اپنے ایمان کا سودا کرنے والی بات ہے. اس لیے انسان کے بچے بنو، رائے کا اختلاف، اس کا تحمل، برداشت پیدا کرو. آپ کی مرضی کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے ایک دم منہ سے جھاگ نکالنا شروع کر دو، ایک دم نہ ہو جاؤ. آپ بولو یار بندہ ایک نئی چیز مارکیٹ میں لایا ہے، تھوڑا سا کیا کرتے ہیں ہم، تحقیق. اور تحقیق کرو. یہ جو آپ یوٹیوب اور فیس بک کی ویڈیوز دیکھ رہے ہو، اٹ از ناٹ تحقیق، اٹ از ناٹ تحقیق. کوئی بھی روتا ہوا آ کے بیان داغ دے، کوئی بھی آئے اور کچھ بھی داغ دے، میرے یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا. بھائی کیا پتا، لوگوں نے پیغمبروں پہ جھوٹ نہیں باندھا ہے. بھائی یہ جو حدیث میں صحیح حدیث، ضعیف حدیث، یہ سارے جو ضعیف راوی ہیں یا موضوع من گھڑت حدیثیں ہوتی ہیں، ان میں راوی ہوئے، یہ سارے تو مسلمان تھے. غیر مسلموں کی حدیثیں تھوڑی پہنچی ہمارے پاس. یہ تو سارے مسلمان تھے جن کے بارے میں محدثین نے کہا مسلم ہے، کذاب ہے، جھوٹ بول رہا ہے، نبی کی پر جھوٹی حدیثیں گڑی ہیں اس میں. اسماء الرجال کی پوری بحث اس دور کی ہے جب بہترین زمانہ تھا. اس دور میں یہ جھوٹا ہے، یہ غلط بیانی، یہ مبالغہ رہا ہے، یہ ثقہ ہے. تو آج کیا نہیں ہوگا؟ یہ کیا فیس بک پہ کسی نے بھی اٹھا کے 2 آنسو بہا دیے اور خبر چلا دی آپ کو، دیکھو یہ ویڈیو مفتی طارق مسعود تک پہنچا دو، سب مجھے بھیج رہے، یہ پہنچا دو. میں نے کہا یہ پہنچا دو، یہ رو رہا ہے نا. یوسف علیہ السلام کے بھائی نہیں روتے ہوئے آئے تھے، خود ہی کنویں میں ڈالا ہے اور روتے ہوئے آئے ہیں، ابا بھائی کو بھیڑیا کھا گیا. وہ پیغمبر کے بیٹے ہو کے جھوٹ بول رہے تھے. تحقیق اس کو نہیں کہتے. ابھی جامع رشید نے تحقیق کی ہے، وہ جو نہیں بوڑھے آدمی رو رہے تھے جنہوں نے کہا میری بچی جامع افسا میں شہید ہو گئی. میں نے پہلے تحقیق کروائی اپنے طور پہ، پتا چلا وہ بابا نے جھوٹ بولا ہے. اس کے گاؤں کے لوگوں نے بتایا، 2 علماء نے بتایا چھوڑو یہ جھوٹ بولا اس نے. تو میں نے بیان جاری کیا کہ نہیں کیا؟ جو گئے گاؤں میں ان کی تحقیق میں نے بتائی کہ یہ ان مولانا ہے، ان دونوں مولانا سے آپ مل کے آئے ہیں، دونوں مولانا سے جا کے وہاں پتا کر لیں یہ بابا جھوٹ بول رہا ہے. اس پہ پھر ایک بندے نے کلپ بنایا کہ نہیں مفتی طارق مسعود کی ویڈیو غلط ہے. پھر ہم نے کہا ہم اور زیادہ تحقیق کرتے ہیں. پورا گروپ گیا جامع رشید سے، 2 گھنٹے پیدل پہاڑوں پہ چڑھائے، پوری رپورٹ لے کر آیا ہے، پوری ولاگنگ کی ہے، پوری ویڈیو ریکارڈنگ پوری. آپ کہہ سکتے ہو جامع رشید اس مسئلے میں اتنا پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ جامع رشید اتنا پیچھے اس لیے پڑا ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ تحقیق کسے کہتے ہیں. جب تک اس لیول کی تحقیق نہ ہو، فیس بک اور یوٹیوب کی ویڈیو پہ یقین مت کیا کرو، چاہے وہ بزرگی کہہ رہے ہوں. وہ بزرگوں نے خود تھوڑی دیکھا ہوتا ہے جا کے، وہ تو کہہ رہے ہیں، ایک بزرگ ہیں بیچارے قابل احترام ہے ہمارے لیے، مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں،
ان کا میرے خلاف جامعہ کے خلاف بیان آیا کہ سینکڑوں بچیاں جامعہ افسا میں شہید ہو گئی، ان لوگ کو دیکھو کیسے جھوٹ بول رہے ہیں. بزرگ نیک آدمی ہیں لیکن پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے ہیں. حضرت سینکڑوں بچیاں شہید ہوئی ہیں، نام ایک کا بھی نہیں لیا جا رہا. ایک بابا کا نام آیا کہ میری بیٹی شہید ہوئی ہے، جو روتی ہوئی ویڈیو بنائی ہے. آج جامعہ رشید میں اس پہ پوری ڈاکومنٹری پیش کی جائے گی. یہاں سے جاتے ہوئے پورے پہاڑوں میں ان گاؤں کے لوگوں کی شہادتیں، گواہیاں پوری ریکارڈ، کچھ آڈیو کچھ ویڈیو ریکارڈ کر کے چلائیں گے. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں جب کسی کنٹری کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا تو اس طرح سے کیا جاتا ہے. اس میں بزرگ بھی بہہ جاتے ہیں، علماء بھی بہہ جاتے ہیں. تو اس تحقیق کے اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، اس اسٹینڈرڈ کے بغیر آپ محقق نہیں کہلاتے. تو سنی سنئی باتوں پہ یا ایک صحافی نے یہاں سے بیان داغ دیا، دوسرے صحافی نے یہاں سے بیان داغ دیا، اس کو تحقیق نہیں کہتے. ہاں ان صحافیوں کو غلط بھی نہ کہو، آپ بولو بھائی ہماری تحقیق نہیں ہے، پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے پتہ نہیں. یار یہ ابھی لیٹسٹ جو واقعہ ہوا تھا، یہ مسیحی جو تھا کامران مسیح، جب پاکستان آرمی نے جہاز گرائے، رافیل وافیل گرا دیے، تو سب سے زیادہ کریڈٹ کس کو دیا جا رہا تھا؟ کامران مسیح. اتنا میڈیا پہ پروپیگنڈا ہوا ہے. میں نے بھی کامران مسیح کے فیور میں بیان دیا کہ یار مسیحی برادری سے ہے لیکن بہادری کو سلام. کامران مسیحی کے گھر پہ پھول بچھائے جا رہے ہیں، ویڈیوز آ رہی تھی نا، میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کی، کامران مسیح زبردست، مسیحی برادری کا سر فخر سے بلند کے ملک کے لیے قربانی دی. یہ میں نے بھی بیان دیا تھا. پھر میں نے کہا اپنے طور پہ تحقیق تو کروں. پاکستان ایئر فورس میں جاننے والوں کو فون کیا، ادھر ادھر فون گھما، انہوں نے کہا کامران مسیح جہاز کا جو کیبن ہے نا اس میں کبھی بیٹھا ہی نہیں ہے. میں نے کہا بس کرو یار، اتنا بھی کسی کی مخالفت میں آگے نہیں جانا چاہیے. اس کے گاؤں میں پھول بٹ رہے ہیں، کندھوں پہ بٹھا کے گھمایا جا رہا ہے، پوری دنیا اس کو. انہوں نے کہا مفتی صاحب میں جھوٹ نہیں. میں نے کہا یار پھینک رہے ہو، آپ کی کوئی دشمن، آپ کا سالہ تو نہیں ہے کامران مسیح؟ کہیں ہو سکتا ہے آپ کو دوسری شادی سے روک رہا ہو. کہہ رہے وہ پائلٹ ہی نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا پائلٹ ہے تو میں کہتا دشمنی نکال رہے ہیں. بعض پائلٹوں کو ایک دوسرے پائلٹ سے دشمنی بغض ہو سکتا ہے کہ یار کام میں نے کیا، فیور کون لے کے جا رہا ہے؟ جہاز 3 مہینے بھی گرائے تھے، اس کا تو کہیں آ نہیں رہا، کامران مسیح سارا کریڈٹ لے کے جا رہا ہے. پہلے تو میں یہ سمجھا کہ شاید کوئی جیلسی میں ایسا کر رہے ہوں. وہ میں نے جن سے رابطہ کیا وہ بھی یا تو پائلٹ تھے یا پائلٹ کے دوست تھے، بھی مجھے پورا یاد نہیں ہے. میرے پائلٹوں سے بھی رابطے ہیں ایئر فورس کے، وہ بھی میری، ہمارے تو ہر طبقے سے سلام دعا ہے، ہر طبقے سے. تو انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب وہ نہیں، کامران مسیح نے نہیں گرایا. تو میں نے کہا کیوں؟ وہ پھر کیا، پھر اس نے اڑایا. وہ کہہ رہے ہیں وہ بیٹھا ہی نہیں کبھی، وہ پائلٹ ہے ہی نہیں. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یار. اس لیے میرے بھائی تو میڈیا کے دنیا میں نہ آیا کرو، اتنی جلدی متاثر نہ ہوا کرو. پتہ ہے خلافت عثمانیہ گر گئی تھی پورے پروپیگنڈے سے. اس وقت خلیفہ لوگوں کو کہتا تھا یہ فرانس پروپیگنڈا کر رہا ہے جو تم لوگ اس کے پروپیگنڈے میں آ رہے ہو، اور یہ تمہارے ذریعے سے ہماری حکومت گرائے گا، نہ تمہاری آئے گی نہ ہماری رہے گی، ان کی حکومت آ جائے گی. تو مفتی عبدالرحیم صاحب جامعہ رشید پاکستان بچانے میں لگے ہوئے ہیں، فوج بچانے میں نہیں لگے ہوئے. سمجھ رہے ہو؟ میرا بھی ہدف پاکستان کی اسٹیٹ ریاست بچانا ہے، فوج بچانا نہیں ہے. فوجی آتے جاتے رہیں گے، فوجی آئیں گے جائیں گے. فوج بچانا ہوتا تو ہم کیوں فوجیوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے کہ جا کے انڈیا جب تمہیں دھمکیاں دے رہا ہے تو لڑو. سب یہی کہہ رہے تھے نا ادھر سے میزائل آ رہے ہیں، ادھر سے کیوں نہیں جا رہے، بارڈر پہ فوجی کیوں نہیں جا رہے. فوجیوں کو بچانا ہوتا تو ہم کہتے ہیں نہیں جاؤ. ٹھیک ہے نا بھائی، فوجی شہید ہو جائیں، اللہ ان کو بھی، ان کی زندگیاں بھی برکت دے ان کی زندگیوں میں. لیکن اگر شہید ہو رہے اور ملک بچ رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ شہادت بہت بڑی شہادت ہے. ملک تو بچے نا، ہمیں ملک کو فوکس کرنا ہے. تو اگر ملک کو بچانے کے لیے فوج کو عزت دلانی پڑی تو عزت بھی دلائی جائے گی، فوجیوں کو اپریشیٹ بھی کیا جائے گا، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی. تو ایسے موقع پہ پبلک تو گالیاں دے گی. تو پبلک کی گالیوں سے ڈر گیا وہ بزدل ہے، جو نہیں ڈرا وہ کیا ہے، وہ بہادر. سمجھتے ہو؟ کرنل مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان ہے. آج کے دور میں پیر و مرشد کو عزت نہ مانے. پیر و مرشد کو بس اللہ اللہ، بشرطے کہ پیر و مرشد اللہ والا بھی ہو. ورنہ آج کل جو پیر مارکیٹ میں آ رہے ہیں وہ خود حب جاہ کے مریض ہوتے ہیں. بہت سے جعلی پیر ایسے بھی آ رہے ہیں، ان کے اندر خود پیسوں کی لالچ ہوتی ہے، خود ٹھرکی ہوتے ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. بعض پیر ایسے بھی آ رہے ہیں مارکیٹ میں، لیکن لوگ گھسے ہوئے ہیں، مانے جا رہے ہیں پیر صاحب پیر صاحب. ابے جا، آج کل بہت زیادہ لڑکے اور بڑے آدمی بھی نیکر پہن کر کھلے عام گھومتے ہیں اور کوئی ان کو روک بھی نہیں رہا. اصل میں یہ نیکر پہن کے گھومتے ہیں یہ بتانے کے لیے ماڈرن لوگ ہیں. ہم کون ہیں؟ ماڈرن. تو ان کو بولو کہ بغیر نیکر کے گھوما کریں تاکہ ہم سمجھیں کہ آپ بہت پہنچی، ورنہ ان کا بس چلے یہ نیکر کے بھی بغیر گھومے. اصل میں ان کو خدا سے تو کوئی ہے ہی نہیں نا جس نے بنایا ہے. اسلام میں اللہ کے رسول کا حکم ہے
اور اللہ کے رسول کا حکم یہ اللہ ہی کا حکم ہے کہ مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ کم سے کم یہ ایریا چھپانا فرض ہے. تو ان کی نظر میں اللہ رسول کی کوئی حیثیت, اللہ کی نعمتیں کھائیں گے, پیئیں گے, لطف اندوز ہوں گے, اللہ کی اتنی سی نہیں مانیں گے کہ جتنا اللہ نے جسم ڈھانکنے کا کہا ہے اتنا تو ڈھانک لو نا. جان کر مخالفت کریں گے تو کوئی بات نہیں. قرآن نے کہا ہے تمتعوا, مزے اڑاؤ, فإن مصیرکم الی النار, آنا تم نے آگ کی طرف. یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تمہیں دنیا میں کھلاتا رہے, تم اللہ کی مرضی سے کپڑے, اور اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ڈھانک لو. مرد کو اتنی پابندی ہے ناف سے لے کے کم سے کم گھٹنا, اس ایریے کو کھولنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. بس اتنی سی پابندی پہ عمل نہیں ہو رہا. تھوڑا سا لمبا چڈا سلوا لو یار, گھٹنے سے نیچے کر لو تھوڑا سا, پھر بھی ماڈرن ہی نظر آؤ گے. ویسے تو پراپر ڈریس پہننا چاہیے پورا, لیکن تمہیں ماڈرن بننا ہی ہے تو اتنا تو چھپا لو نا جتنا شریعت نے کہا ہے. پھر بھی لوگ ماڈرن ہی کہیں گے. جتنا کپڑوں کے بغیر گھومے گا لوگ کہیں گے پڑھا لکھا آدمی ہے. یہ لوگوں کی مینٹالٹی ہے. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھدار صلاحیت عطا کی ریاستی سطح پر شریعتی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, تو انہیں بے حیائی, زنا اور خاندانی نظام پر بات کرنے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس ہو رہی, اور باقی مسائل میں کیوں خاموش ہے؟ مفتی صاحب سب چیزوں پہ بولتے ہیں, لیکن اس پہ اس لیے زیادہ بول رہے ہیں کہ اس پہ ان کے علاوہ کوئی اور بول نہیں رہا. اگر جیسے مجھے لوگ کہتے ہیں آپ شادیوں پہ کیوں بولتے ہو, بھائی میں اکیلا بول رہا ہوں, دوسرے بھی بولیں تو میں نہیں بولوں گا. تو اسی طرح ریاست پہ علماء میں حضرت مفتی تقی صاحب بھی بولے ہیں. دو ہی آدمی ہیں جو بول رہے ہیں. ایک حضرت مفتی تقی صاحب کا آج بھی میں نے ٹویٹ پڑھی ہے, چل رہی ہے ان کی ویڈیو بھی, کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. سنا ہوگا نا آپ نے مفتی تقی صاحب کا بیان, یہاں کا آئین اسلامی ہے, ٹھیک ہے, امپلیمنٹ میں گڑبڑ ہے, اور ریاست کے خلاف خروج اور بغاوت جائز نہیں ہے. جو بھی فوجیوں پہ حملے کر رہے ہیں, اٹیک کر رہے ہیں, حرام موت مر رہے ہیں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے مضمون کا خلاصہ یہی ہے. ایک مفتی تقی صاحب نے جرت کی ہے, کیونکہ جو اس وقت یہ بات کر رہا ہے اس کی جان سولی پہ ہے. کیونکہ جو لوگ فوجیوں کی گاڑیاں اڑا سکتے ہیں ان کے لیے مفتی طارق مسعود کو اڑانا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب پہ اٹیک کرنا یا مفتی تقی صاحب پہ اٹیک کرنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ان کے لیے. تبھی بہت سے مدارس والے ان کی نیوز کو بھی نہیں چلا رہے, ان کی ویڈیو کو بھی نہیں چلا رہے ہیں. ان کو رہا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو ہمارے اوپر بھی اٹیک ہو جائے. تو حضرت مفتی تقی صاحب نے حق بیان کیا, مفتی عبدالرحیم صاحب تو اس کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کے اس حق کے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں بیان کرنا کافی نہیں ہے, مائنڈ بنانا پڑے گا لوگوں کا. کیونکہ پاکستان گیا تو ہم گئے, اور میں بار بار کہتا ہوں پاکستان گیا نا, ہم نے بہت سو کو پناہ دی ہے, ہمیں کوئی بھی نہیں رکھے گا. ہمارے پاس حضرت مفتی رفیع صاحب فرماتے تھے بحر عرب سمندر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی ملک نہ ایران رکھے گا نہ افغانستان رکھے گا ہمیں, انڈیا تو ویسے ہی نہیں رکھے گا. تو ہم کہاں جاؤ گے, تیرا کیا ہوگا کالیا, سمجھ رہے ہو. اور پاکستان یہ لوگ نہیں بچائیں گے جو مولانا لوگ ہیں, فوج بچائے گی جس کے پاس ویپن ہے. میں اور آپ کتنے ہی نیک بن جائیں, رافیل طیارہ ہم گرا سکتے تھے. فوج اگر اٹیک نہ کرتی مودھی پر اور رافیل طیارے 7 طیارے نہ گرائے جاتے, تو کیا خیال ہے ہماری ساری تنظیمیں مل کے, ساری عوام مل کے انڈیا کو روک لیتے. ہم روک لیتے تو جب ڈرون آنا شروع ہوئے تو چیخیں کیوں نکل گئی تھی بعض لوگوں کی. ٹھیک ہے اس میں میمز ہی بنی ہے, کچھ لوگوں نے ڈرون اٹھا کے بیچنا شروع کر دیے, لیکن کب تک؟ جب بڑے بڑے میزائل آتے ہیں نا گرتے, تو پھر ہم کہتے ہیں بھائی یہ کیوں کوئی بھی نہیں بچا پاتا. تو چاہے کرپٹ آرمی ہو یا نیک آرمی ہو, انتخابات میں کرپشن کر رہی ہو یا نہیں کر رہی ہو, یہ ایک الگ بحث ہے. اس میں تو آپ مخالفت کرو, 100 دفعہ کرو یار, 100 دفعہ مخالفت کرو کہ انتخابات میں شفاف انتخابات ہوتے ہی نہیں ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نہیں ہوتے. آتا وہی ہے جس کو فوج لے کر آتی ہے. تو سب عمران خان کو بھی فوج لائی تھی, پھر ابھی جو حکومت آئی ہے اس کو بھی فوج لائی ہے. سب کام اس میں نہیں گھسنا چاہیے, فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. ایک فوجی مجھے کہنے لگے ہمارے یہاں فوجیوں کو سیاست میں آنے کی اجازت نہیں, آرمی کے جو لوگ ہیں نا کوئی سیاسی بیان نہیں دے سکتے. مجھے اتنی ہنسی آئی, بڑی مشکل سے میں نے روکا. فوجیوں کو تو اجازت نہیں ہے, لیکن فوج فل گھسی ہوئی ہے سیاست میں. فوجیوں کو اجازت نہیں ہے, لیکن فوج کو آرڈر ہے کہ سیاست میں گھسنا ہے. اس میں آپ اختلاف کرو یار, اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. انتخابات میں دھاندلیاں عمران خان کو بھی لایا گیا تھا, کون لایا تھا؟ فوج ہی لے کر آئی تھی. تو یہ سب, نواز شریف کی حکومت بھی بیچ میں گرا دی, اس کو 5 سال مکمل کرنے دینے چاہیے تھے. اس میں آپ 100 دفعہ اختلاف کرو, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. لیکن میرے بھائی جتنا ہے اتنا نا, جیسے ہم کہہ رہے ہیں جامعہ افسر میں ظلم ہوا, کون کہہ رہے نہیں ہوا, لیکن جتنا ہوا اتنا رکھو نا. اپنی طرف سے لڑکیاں کیوں ڈال رہے ہیں ان کے کھاتے میں یار؟ تو جتنا ہوا اتنا. مشرف نے تو 3 ظلم کیے, مفتی عبدالرحیم صاحب ببانگ دوہل کہتے ہیں, اور اس وقت بھی کہتے تھے, آج بھی کہتے ہیں.
جو ظلم کیے ہیں، جس کے ہم اب تک زخم چاٹ رہے ہیں مشرف کے کرتوتوں کے، لیکن جتنا ہے اتنا بیان کیا جائے. تو اسی طرح فوج میں جو ہے غلطی وہ بیان کرو، لیکن میرے بھائی جہاں ملک کی دفاع کی بات آئے گی فوجیوں پہ اٹیک نہیں ہونے دیا جائے گا، کیونکہ فوج اگر ان پہ جو اٹیک ہو رہے ہیں، فوجی شہید ہو رہے ہیں، ان کا نقصان نہیں ہے، میرے اور آپ کی واٹ لگنے والی ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب گھول گھول کے پلا رہے ہیں یہ بات کہ یار یہ اتار لو دماغوں میں، پروپیگنڈے کا شکار مت ہو. جو کچھ غلطیاں فوج کی ہیں لیکن کچھ نہیں بھی ہیں تو بھی ان کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے نفرت پھیل رہی ہے. لوگ پھر ملک دشمنوں کا ساتھ دے کے کہہ رہے ہیں ہاں مارو ان کو. ایسے بھی ہیں فوجیوں کی لاشوں پہ بھنگرے ڈال رہے ہیں. میرے بھائی کل تمہاری لاشوں پہ اس سے بڑے بھنگرے ہونے والے ہیں اگر یہ فوج کمزور پڑ گئی. تو اس میں 2 اور 2 4 کی طرح ہمارا موقف کلیئر ہے کہ ہم جرنل کسی جرنیل سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ایز اے ادارہ آرمی پہ اٹیک اور آرمی کو کمزور کرنے کی کوشش یا ملک کے دفاع کی جب بات آئے گی تو اس میں آرمی کا ساتھ نہ دینا یہ بدترین ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ مجرمانہ غفلت ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب چونکہ اس حقیقت کو جانتے ہیں اس لیے کھل کے وہ فوج کا ساتھ دے رہے ہیں، کھل کے، اور 1 روپے نہیں لے رہے فوج سے، وہ کھل کے ساتھ دے رہے ہیں فوج کا، وہ کیونکہ ان کو حقائق معلوم ہے کہ بہت بڑی تباہی ہمارے سر پہ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ ہے، اس سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو کر لے بھائی، لیکن یہ اس سے اختلاف بہت خطرناک ہو جائے گا میرے اور آپ کے لیے. ہم گئے، لوگ سمجھتے ہیں جی وہ خوارج آئیں گے تو اسلامی مملکت اسلامیہ قائم ہو جائے گی. مملکت اسلامیہ نہیں قائم ہوگی میرے بھائی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مملکت اسلامیہ یا کنٹرول کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بیان جب میں دے رہا ہوں تو مجھے پتا ہے میرا نام ان کی لسٹوں میں ہے، جن مولویوں کے نمبر لگائے ہوئے ہیں نا، جن کو دھماکوں سے اڑانا ہے، اوتھینٹک خبر ہے، ان مولویوں میں میرا نام بھی ہے، حضرت مفتی تقی صاحب کا نام بھی ہے، مفتی عبدالرحیم صاحب کا نام بھی ہے. ہمارے نام لسٹوں میں آ گئے ہیں ان تقریروں کی وجہ سے، سمجھتے ہو. باقی لوگ کہتے ہیں فوج کے خلاف بولو نا، تو آپ بول تو رہے ہو فوج کے خلاف، اٹھا رہی ہے فوج کسی کو؟ میڈیا تو بھرا ہوا ہے. اس وقت فوج کو فیور دینا بہادری ہے، فوج کی مخالفت میں تو ساری پبلک